إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم معزز علماء کرام، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، نونہال بچوں، پردے کے آڑ میں میری مائیں اور میری بہنیں، اسلام کی بیٹیاں، قبل از کہ میں اپنی بات آگے بڑھاؤں، خصوصاً میرے نوجوان احباب سے، نوجوان ساتھیوں سے میں گزارش کروں گا جو باہر تشریف رکھتے ہیں، برائے کرم اگر ہو سکے تو اندر تشریف لائیں۔ میری مائیں، میری بہنیں اگر گھر کے روانہ ہو رہی ہوں تو گزارش کروں گا کہ ذرا تشریف رکھیں۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو ذرا وقت دیں۔ آج کے اس خطاب میں بہت ہی سلجھے انداز میں، بلا افراط و تفریط، کچھ سوچنے، کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ افہام و تفہیم کا معاملہ ہوگا اور وقت کے تناظر میں ذرا اپنے آپ کو پرکھنے کی کوشش کریں گے۔ میں ایک نوجوان، آپ کا بھائی، نوجوانوں کا درد سمجھتا ہوں، اور وقت کے ہاتھوں آپ کی جو مجبوریاں ہیں، وقت کے جو تقاضے ہیں، آپ جن چیزوں سے پریشان ہیں اور جہاں آپ مغلوب ہو رہے ہیں اور نہ جاننے کے سبب آپ کو وہاں پہ پست ہو جانا پڑتا ہے یا شکست کھانا پڑتا ہے، میں انہی چیزوں کی طرف نشاندہی کروں گا۔ آج کے وقت میں کیا چل رہا ہے اور ان چیزوں سے نفرت آزما ہونے کے لیے، ان چیزوں سے نپٹنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ان چیزوں پر کچھ باتیں کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے بھائیوں، علامہ اقبال کہا کرتے تھے
کہ اپنے کردار پر ڈال کر پردہ اقبال ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے. اپنے کردار پہ ڈال کر پردہ اقبال ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے. یہ عذر امتحا یہ جذبے دل کیسا نکل آیا. میں الزام اس کو دیتا تھا اور قصور اپنا نکل آیا. بس آپ ان دونوں اشعار سے سمجھ رہے ہوں گے، اور ان دونوں اشعار سے کچھ نکات نکل کر آ رہے ہیں. انہی نکات پر بات کرنے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ. میرے بھائیوں، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اگر کوئی دین قابل قبول ہے، قابل اعتبار ہے، اگر کسی دین کو مقبولیت حاصل ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے تعلق سے اگر اپنی رضامندی کا اظہار کیا ہے، کسی دین کو اگر صحیح ہونے کی سرٹیفکیٹ رب نے دی ہے تو صرف دین اسلام کو دی ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ رب العالمین کے نزدیک اگر کوئی دین قابل قبول ہے، اگر کوئی دین معتبر ہے، اگر کوئی دین کو حیثیت حاصل ہے تو صرف اور صرف وہ دین اسلام ہے. رضیت لکم الاسلام دینا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے دین کے اعتبار سے اسلام کو پسند کیا ہے، اسلام سے ہم راضی ہیں. میرے بھائیوں، لیکن جب سے اسلام اس دنیا کے اندر آیا ہے، اسلام کو طرح طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے، طرح طرح کے فتنوں کا سامنا ہے، اور طرح طرح کی آزمائشوں کا سامنا ہے. آج کا یہ دور آزمائشوں کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، ضلالت و گمراہیوں کا دور ہے. ہر انسان ان راہوں پہ آ کر کے پھسل جا رہا ہے. ان کے اندر اتنی عقل نہیں ہے، اتنا شعور نہیں ہے کہ وہ اچھے برے صحیح اور غلط کی تمیز کر سکے. میرے بھائیوں، ویسے تو تہذیب و تمدن اور ثقافتوں کا ٹکراؤ، روایتوں کا تصادم ہر زمانے میں رہا ہے، اور یہ ہر زمانے میں بام عروج پر رہا ہے اور تا قیامت جاری رہے گا. بالخصوص اسلامی تہذیب و تمدن کو ہر زمانے میں بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہے، بہت سارے مسائل درپیش رہے ہیں. صلیبیوں، یہودیوں اور تاتاریوں کے ہاتھوں متعدد بار اسلامی تہذیب و تمدن پر شبہوں مارنے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن جب ان کے خلاف پروپیگنڈے کیے گئے، جب ان کے خلاف سازشیں رچی گئی، جب اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، تو یا تو اسلام کے متوالے خود سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور سینہ سپر ہو کے کھڑے ہو گئے، یا تو پھر اللہ رب العالمین کی جانب سے ایسی قوموں کو ایسی مار پڑی کہ وہ رہتی دنیا تک کے لیے مثال بن کر رہ گئی اور لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بن کر رہ گئی. آج کا یہ دور، آج کا یہ زمانہ بالعموم پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اور بالخصوص بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ہندوانہ رسم و رواج اور غیر اسلامی رسم و رواج، تذبذب کا اور کشمکش کا ایک ایسا دروازہ بنا ہوا ہے، ایک ایسا امتحان گاہ بنا ہوا ہے جہاں مسلمانوں کی اکثریت آ کر اپنا قلادہ اسلام نکال پھینکتی ہے اور اسی کو اپنا لیتی ہے، حفظ جا بنا لیتی ہے. قرآن و حدیث کی اصطلاح میں اگر اس کا معنی دیکھیں گے اور اس کو تلاشیں گے تو اس کو تشبہ کہا جاتا ہے، یعنی دوسروں کی نقالی کرنا، ان کی اتباع کرنا اور ان کی روش پر چلنا اور ان کو حفظ جا بنا لینا. یعنی جو طریقے اور جو ان کے رسومات ہیں
جو تہذیبی و ثقافتی رسومات ہیں، ان ساری چیزوں کو اپنا لینا اور اسلام سے دستبردار ہو جانا۔ میرے بھائیو، یہ ایک ایسا جرم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سنگینی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی دوسرے قوم کی مشابہت اختیار کرے گا یا ان کی روش پر چلے گا یا ان کی اتباع کرے گا، ان کے طور طریقے کو اپنائے گا، تو ان کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا، وہ انہی کے ساتھ، ان کا انجام انہی کے ساتھ ہوگا۔ شارحین حدیث کے مطابق اس تشبہ میں ایمان اور عقیدہ مراد نہیں ہے، کیونکہ جو ایمان اور عقیدے میں دوسروں کی مشابہت اختیار کرے گا، ان کے طریقے پر چلے گا اور اپنا ایمان بدل لے گا، تو اسلام سے ان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، سرے سے وہ اسلام سے چھٹ جائے گا۔ بلکہ اس حدیث کے اندر سماجی اور معاشراتی جو پہلو ہے اور جو رواج ہے، اس پر لوگوں کی تشبہ اختیار کرنا، ان کی مشابہت اختیار کرنا، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا۔ اور بہت سارے احادیث سے اس نقطے کی وضاحت ہو جاتی ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کے نکلنے، اس کے نصف آسمان پر ہونے اور اس کے ڈوبنے کے وقت نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ وہ اس لیے کہ یہ اوقات عموماً آفتاب پرست قوموں کے ہوا کرتے تھے۔ ان اوقات میں سورج پرست لوگ عبادت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزے کے ساتھ ایک اور روزہ ملا کر کے روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار میں جلدی کرنے اور سحری میں تاخیر کرنے کی تاکید کی، کیونکہ یہود افطار میں تاخیر کرتے تھے اور سحری میں جلدی کیا کرتے تھے۔ اور ان حدیثوں سے اور ان رہنمائیوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہی تھا کہ مسلم قوم کو ہر محاذ پر دوسرے قوموں سے ممتاز اور مشخص رکھا جائے، ان سے برتر رکھا جائے اور ان سے بلند رکھا جائے، یعنی عبادات کے معاملے میں بھی وہ ان سے ممتاز رہے اور ان سے مشخص و بلند رہے۔ لیکن میرے بھائیوں، آج ہم جس دور سے ہو کر گزر رہے ہیں، آج کے اس دور میں لوگوں نے ان ساری چیزوں کو باہر نکال پھینکا ہے۔ ان کے اندر غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ان کے اندر شرم و حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ان کے اندر وہ ساری چیزیں ان کے اندر سے مفقود ہیں جس کی رہنمائی شریعت نے کی تھی۔ آج لوگ غیروں کی نقالی پر، غیروں کی روش پر چلنے پر، غیروں کی اتباع کرنے میں اس طرح خوش ہے اور اس طرح شاداں ہے کہ کبھی اس قوم کے بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا کہ قوم اس محاذ پر پہنچ جائے گی اور اس کگار میں پہنچ جائے گی۔ اس سلسلے میں ہمیں نہایت ہی سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا چاہیے۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب کوئی مشرف اسلام ہوتا، جب کوئی شخص اسلام لے آتا تو اس کے اندر کئی طرح کی تبدیلیاں آتی۔ ان میں سب سے ایک اہم تبدیلی یہ آتی کہ ان کی دوستی اور دشمنی کا معیار تک بدل جاتا، یعنی وہ اسلام کے خاطر ان لوگوں سے دشمنی مول لیتا جو کل تک ان کے دوست تھے، اور اسلام کے خاطر ان لوگوں سے وہ دوستی کر لیتا جو کل تک ان کے دشمن تھے، یعنی دوستی اور دشمنی کا ان کا معیار بدل جاتا، اور ان نئے بننے والے دوستوں کی خاطر وہ اپنی جان مال ہر طرح کی قربانیاں پیش کرتے تھے۔ اور یہ ایمان کا تقاضا بھی ہے کہ ایمانی محبت تمام محبتوں پر غالب ہوتی ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ہم سے اس کا تقاضا بھی کیا ہے کہ ایمان کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہاری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تم آدھا تیتر اور آدھا بٹیر نہ بنو، کچھ دوستی ہم سے اور کچھ دوستی ہمارے دشمنوں سے نہیں۔
اگر دوستی کرنا ہے تو خالص ہماری دوستی کرو، خالص دین پر اتر آؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ایمان والو کہ تم اسلام کے اندر کامل طور پر داخل ہو جاؤ، پورے طور پر داخل ہو جاؤ، اور شیطان کے نقش قدم کی اتباع نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ علامہ اقبال جو مفکر ملت ہے اور عالم اسلام میں تہذیب اسلامی کے سب سے بڑے نقیب مانے جاتے ہیں، آپ نے مسلمانوں کو بارہا آگاہ کیا، آپ نے مسلمانوں کی زبوحالی، ان کی پسماندگی، ان کی تنہالی، ان کی زبوحالی اور ان کی پسماندگی پر علامہ اقبال نے کئی ایک اردو اور فارسی اشعار بیان فرمائے ہیں، اور اس میں مسلم قوم کو بارہا آگاہ کیا ہے کہ ہماری زبوحالی کی، ہماری پستی کی، ہماری کمزوری کی واحد سبب غیروں کی تقلید ہے، ان کی اتباع ہے، ان کی روش پر چلنا ہے اور ان کے نقش قدم کی اتباع کرنا ہے، ان کو فالو کرنا ہے۔ علامہ اقبال نے مسلم قوم پر افسوس جتاتے ہوئے کہا کہ شور ہے ہو گئے مسلمان دنیا سے نابود، شور ہے کہ ہو گئے مسلمان دنیا سے نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہیں تھے بھی مسلمان موجود، وضع میں تم ہو نصارات و تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارات و تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہے جسے دیکھ کے شرمائے یہود۔ میرے بھائیوں، علامہ اقبال نے مسلم قوم پر افسوس جتاتے ہوئے اتنی کڑی شبدوں میں، اتنے سخت الفاظ میں ان کی شرمندگی کو اور ان کی زبوحالی کو بیان کیا ہے کہ اگر انسان بغور اگر اس پر توجہ دے اور اس میں ذرا بھی غور کرے تو ان کو معلوم ہوگا کہ یقیناً مفکر ملت نے، علامہ اقبال نے لوگوں کو ایک بہترین نشان راہ بتائی ہے اور ایک مشعل راہ دی ہے کہ انسان آج جو زبوحالی کا شکار ہے، ان کی جو پسماندگی ہے، ان کی جو پستی ہے، ان کے سب سے اہم سبب ہے کہ وہ غیروں کی نقاری کرتا ہے، ان کے روش پر چلتا ہے، ان کی اتباع کرتا ہے۔ تمام مذاہب میں مذہب اسلام کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ مذہب اسلام انسانی زندگی کے تمام شعبوں کی رہنمائی کرتا ہے، تمام جہتوں کی رہنمائی کرتا ہے، چاہے ان کا عقیدہ، چاہے ان کا تعلق عقیدے سے ہو، چاہے ان کا تعلق نظریات سے ہو، چاہے ان کا تعلق معاملات سے ہو، چاہے ان کا تعلق معاشیات سے ہو یا عادات و اخلاق سے ہو، ہر پہلو میں اسلام انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس کے بعد اہل اسلام کے لیے کہیں بھی گنجائش نہیں رہتی کہ غیر اقوام کی نقاری کرے، ان کی اتباع کرے اور ان سے تہذیبی و تمدنی بھیک مانگے اور ان سے مستعار لے، کیونکہ کسی بھی مذہب کے اندر، کسی بھی سماج کے اندر، کسی بھی دین کے اندر اتنی تقویت نہیں ہے، اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کو تہذیبی و تمدنی اور ثقافتی اثاثہ ادھار میں دے سکے۔